چنگیز خان 800 سال پہلے گزرا یہ جنگجو، اس کے بارے میں محرخین کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ کوچ کرتا تو اس کا سفر میل میں نہیں بلکہ طول بل اور عرض بل کے پیمانے پر ہوتا تھا۔ اس کے رستے میں جو بھی شہر آتے وہ مکمل طور پر مٹ جاتے، دریاؤں کے رخ بدل جاتے، صحرا کے صحرا مرد پناہ گزینوں سے بھر جاتے، اور ان کی گزر جانے کے بعد ان آباد علاقوں میں سوائے بھیڑیوں اور گیدڑوں کے کوئی مخلوق زندہ نہ رہتی۔ منگولوں کا یہ خان 13 برس سے فوج کی قیادت کر رہا تھا، اور آج جب اس کے بالوں میں سفیدی نظر آ رہی تھی، اسے دنیا میں کوئی آدمی شکست نہ دے سکا سوائے ایک نوجوان کے، جس کی بہادری اور جواں مردی دیکھ کر چنگیز خان نے بھی یہ تمنا کی کہ کاش یہ لڑکا اس کی اپنی اولاد ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں ہی یہ تمام دنیا فتح کر ڈالتا۔ یہ جوان تھا خوارزم سلطنت کا سب سے قابل ترین شہزادہ جلال الدین خوارزم شاہ۔ اس لفظ کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، اور بلا شبہ اس شہزادے کا کارنامے رہتے دنیا تک زندہ رہیں گے، جس نے چنگیز خان کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست دی۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب چنگیز خان اپنے خون آلودہ لشکر کو لے کر ریاست خوارزم پر چڑھ دوڑا۔ زیر ایک شہزادہ جلال الدین خوارزم نے اپنے باپ اور سلطنت خوارزم کے سلطان علاء الدین خوارزم کو یہ تجویز دی کہ چنگیز خان کی فوجوں کو دریائے امو عبور نہ کرنے دیا جائے اور دریا کے کنارے ہی منگول لشکر پر غار کر دی جائے، لیکن نااہل اور سست ترین بادشاہ نے یہ تجویز نہ مانی اور منگولوں سے بخارا اور سمرقند جیسے شہروں میں قلعہ بند ہو کر لڑنے پر زور دیا۔ منگولوں نے دریائے امو کو عبور کرتے ہی کچھ ایسی تباہی برپا کی کہ تمام ریاست آگ کی طرح ابلنے لگی، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، رعایا کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اعصاب جواب دے گئے، اور وہ اپنے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر لے کر شہر و شہر بھاگتا رہا۔ تاہم تاریخ انسانی میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ جہاں 2 لاکھ کا لشکر 25,000 منگولوں سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو، یہاں تک کہ خوارزم کا یہ بزدل ترین بادشاہ بحیرہ قزوین کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں چھپا اور منگولوں کے خوف کے بعد سے ہی اپنی جان دے دی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھی جلال الدین کو اپنی فوج کی قیادت اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ اس کی دادی ترکان خاتون نے جلال الدین کے ماں سے شدید نفرت کے سبب اسے تخت سے بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ البتہ جب منگولوں نے اس کے تمام بھائی مار ڈالے تو سلطنت خوارزم کا بس یہی آخری وارث زندہ بچا۔ جلال الدین جب غزنی پہنچا تو خوارزم کے بڑے بڑے فوجی سردار اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ اس کے ارد گرد کے قبائل نے بھی اسے اپنا سلطان منتخب کر لیا اور اس کے ساتھ بننے کا فیصلہ کیا۔ چنگیز خان نے اس ابھرتے ہوئے خطرے کے پیش نظر منگولوں کی ایک فوج جلال الدین کے خاتمے کے لیے روانہ کی، لیکن پروان کے مقام پر جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس فتح نے تمام عالم اسلام میں ایک نئی روح پھونک دی۔ خوارزم کے سپاہی یہ جان چکے تھے کہ منگول بھی گوشت پوش کے انسان ہیں اور انہیں بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ جب منگولوں کی اس شکست نے چنگیز خان کو سخت غضبناک کر دیا تو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے ایک طویل لشکر تشکیل دیا، جس کی سربراہی اس کے تمام بہترین کمانڈر اس کے سبھی بیٹے شامل تھے۔ دوسری جانب جلال الدین خوارزم شاہ تیزی سے اپنی فوجوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ دنیا میں اسی منگولوں کے ستائے ہوئے لوگ آ کر اس کے لشکر میں شامل ہوئے اور اسی جنگ نے دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ تبھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پروان کے جنگ میں ایک انتہائی اعلیٰ نسل کا گھوڑا خوارزمی فوجوں کے ہاتھ لگا اور جلال الدین کے 2 جرنیلوں کے درمیان اس گھوڑے کی وجہ سے ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا کہ یہ دونوں اپنے سپاہیوں سمیت اپنی الجھ پڑے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک فوج کا بھرکم حصہ لے کر کرمان کے پہاڑیوں میں چلا گیا۔ جب چنگیز خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بجلی کی تیزی سے جلال الدین خوارزم کی قیامگاہ پر وارد ہوا۔ جلال الدین نے اپنے باپ کی طرح بھاگنے کی بجائے بچی کچی فوج کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا، البتہ منگولوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خوارزمی سپاہی اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ جلال الدین خوارزم نے گرفتار ہونے کی بجائے اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ کی تندو تیز موجوں میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی بہادری اور جمع مردی نے چنگیز خان کو بھی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ چنگیز خان نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا کہ خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا اتنا بہادر بیٹا ہو۔ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنے وفاداروں کے ہمراہ دلی پہنچا اور یہاں آ کر سلطان شمس الدین التمش سے مدد کی درخواست کی، لیکن منگولوں کی ڈر سے ہندوستان کا کوئی بھی فرما رواں اسے مدد دینے پر راضی نہ ہوا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہلے بغداد روانہ ہوا، جہاں اس نے خلیفہ اسلام ناصر الدین سے مدد طلب کی اور اسے یہ تنبیہ کی کہ اگر آج جلال الدین کا ساتھ دے کر منگولوں کو نہ روکا گیا تو بغداد سمیت کوئی بھی مسلمان مملکت اس کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ لیکن خلیفہ بغداد نے اسے اپنے ریاست سے ہی بے دخل کر دیا۔ بعد ازاں سلطان جلال الدین نے اناطولیہ میں قائم سلجوقی سلطنت کی جانب بھی کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن یہ لوگ بھی اس کے جان کے دشمن ہو گئے اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں کی یہ رویہ دیکھ کر جلال الدین خوارزم شاہ نے گوشہ نشینی اختیار کری اور 32 سال کی عمر کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلطان جلال الدین خوارزم 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھ مارے گئے۔ کچھ سالوں بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے وسطی ایشیا کی ان تمام مسلم ریاستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
جنہوں نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد سے انکار کر دیا تھا، آج وسطی ایشیا کے تمام ممالک خصوصاً ازبکستان میں جلال الدین خوارزم شاہ کو ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔